السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال نبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، معزز دوستو اسلامی بھائیوں، آج اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے وہ میرا موضوع ہے مسلمانوں کی گمراہی کا سبب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت میرے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان قدر، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بیان کرتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ سنہ 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حج کے لیے نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ پہنچتی ہیں اور مناسک حج ادا فرماتی ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول اپنا عظیم و عالی شان خطبہ ارشاد فرماتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا: کیا میں نے اللہ کے پیغام کی ایک ایک بات تم تک نہیں پہنچا دی؟ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے عرض کرتی ہیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، آپ نے اللہ رب العزت کے پیغام کی ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں: اے اللہ، آپ بھی گواہ رہیو، یہ جو یہاں موجود ہیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا، آپ کے پیغام کی ایک ایک بات ان تک پہنچا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کے نیچے اترتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مقرر فرما دیا ہے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے پسند فرما لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو اس طرح مکمل کر دیا، اس طرح اسلام کی تکمیل فرما دی کہ نہ کوئی چیز اسلام کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اسلام سے باہر جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے اندر اسلام کو مکمل کر دیا۔ پیارے بھائیوں، اب وہ اسلام عند اللہ مقبول ہے جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے اندر اللہ رب العزت نے مکمل فرما دیا تھا۔
اللہ رب العزت کی نعمت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو اس اسلام پر چلیں گے جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس اسلام سے خوش ہوگا، اس اسلام سے راضی ہوگا جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مکمل ہو چکا ہے۔ اور وہ اسلام میرے بھائیوں اب ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں اور نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، آج میں جن پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالوں گا وہ آپ سماعت کر لیجئے۔ نمبر 1، سنت کی تعریف اور اقسام۔ نمبر 2، بدعت کی تعریف۔ نمبر 3، بدعات کے بارے میں جو دلائل پیش کیے جاتی ہیں ان کا جائزہ۔ نمبر 4، بدعات کے نقصانات۔ نمبر 5، بدعتیوں کا انجام۔ نمبر 6، وہ بدعات جو اسلامی معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور مسلمانوں کی گمراہی کا علاج۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تمام مسلمان اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں لازم ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا انسان موحد ہو، توحید پرست ہو، عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو، عقیدے میں ذرا سا بھی شرک نہ پایا جاتا ہو۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہوئی تو اس کا عمل عند اللہ قابل قبول نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الا للہ الدین الخالص، خبردار تمام کا تمام دین اللہ رب العزت ہی کے لیے خالص ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، فرمایا کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات ہی کا کہ اللہ رب العزت ہی کی خالصاً عبادت کرو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا میں ہو، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہو، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ اگر میرے بھائیوں عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہ ہوا، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا میں نہ ہوا، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں نہ ہوا، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوا، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہ ہوا، تو میرے بھائیوں ایسا عمل عند اللہ مردود ہوگا، ایسے عمل کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه وهو رد۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس کا عمل مردود ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو۔ پیارے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے سنت کی تعریف اور سنت کی اقسام بیان کر دوں۔ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، شریعت کی اصطلاح میں سنت کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں میرے بھائیوں، قولی، عملی اور تقریری۔ قولی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عملی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تقریری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، یہ بھی امت کے لیے قابل حجت ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، آپ کی تابعداری کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے شروع میں ہمارے درس کا عنوان سن لیا ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کی گمراہی کا سبب۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بنی، تو میرے بھائیوں، اس بات کو ہر مسلمان اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے، وہ ہیں بدعات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام بدعات کو گمراہی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام کی تمام بدعات جو ہیں وہ گمراہی ہیں، اور جتنی بھی یہ گمراہی ہیں آگ کے اندر جائیں گی۔ اس بات کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک کثیر تعداد میں طبقہ شرک اور بدعات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ انہیں بدعات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ بدعت کسے کہتی ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعات کے نقصانات کیا ہیں، بدعتیوں کا انجام کیا ہے، اور وہ کون کون سی بدعات ہیں جو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، اور ان کا علاج کس طرح کیا جائے۔ لغت میں بدعت ہر اس چیز کو کہتی ہیں جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ ہو، وہ چیز نئے سرے سے وجود میں آئے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو نئے سرے سے پیدا کیا، یعنی پہلے ان کا وجود نہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کو نئے سرے سے پیدا کیا۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتی ہیں ہر اس عمل کو جو ثواب و نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کوئی وجود نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود وہ عمل کیا ہو، نہ کسی کو کرنے کے لیے حکم دیا ہو، اور نہ ہی کسی کو کرنے کے لیے اجازت دی ہو، تو ایسا عمل عند اللہ قابل قبول نہ ہوگا بلکہ مردود ہوگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آپ سن چکے ہیں، دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہیں۔ بدعات چونکہ نیکی اور ثواب سمجھ کر کی جاتی ہیں، اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصور تک نہیں کرتا، جبکہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجود رہتا ہے، جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ گناہ گار کبھی نہ کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر ضرور توبہ استغفار کر لے گا۔ اسی لیے تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ شیطان کو زنا، شراب، جوا، قتل و غارت، دیگر گناہوں کی نسبت بدعت جو ہے یہ زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کی نگاہ میں 2 گناہ ایسے ہیں جنہیں ترک کیے بغیر نہ کوئی نیک عمل عند اللہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ پہلا ہے شرک اور دوسری ہے بدعت۔ شرک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہیں ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول پردہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ اور بدعات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعات کو چھوڑ نہ دے۔ یہ حدیث طبرانی کے اندر ہے۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے اہل بدعت کے ان دلائل کا جائزہ لینا چاہتا ہوں جو دلائل وہ بدعات کے جواز میں پیش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہے جب انہوں نے صحابہ کرام کو ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے تراویح کی نماز کے لیے جمع کیا تھا، اس موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، ان کانت ہذہ بدع فنعم البدع، اگر یہ عمل بدعت ہے تو اچھی بدعت ہے۔ اس بات کو دلیل بنا کر اہل بدعت نے اسلام کے اندر بدعات کے انبار لگا دیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تمہارے لیے میرا طریقہ اور میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے ہدایت یافتہ، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے خود اللہ کے رسول نے اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی انسان کے لیے یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ جناب عمر کے ظاہری قول کو لے کر اسلام کے اندر بدعات کا چور دروازہ کھول دے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو فرمایا تھا یہ اچھی بدعت ہے، ان کا یہ فرمانا شرعی اصطلاح میں نہیں تھا بلکہ لغوی اصطلاح میں تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ پیچھے سن چکے ہیں کہ شرعی اصطلاح میں بدعت اسے کہتی ہیں جو عمل نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جائے لیکن اس کی اصل قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن ہمیں احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اور فقط اس اندیشے سے ترک کر دی کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے جب تک کہ امام نماز ختم نہ کر لے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور قیام کا طریقہ میں نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ جو احادیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں یہ آپ سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر دیکھ سکتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، فرضیت کا اندیشہ ختم ہو گیا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو عملی جامہ پہنا دیا اور صحابہ کرام کے اندر اس سنت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ احادیث کا جتنا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ بات خلاف عقل ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث طیبہ امت تک پہنچائیں جن کے اندر بدعات کو گمراہی قرار دیا گیا ہے اور ایک طرف خود ہی بدعات سازی شروع کر دیں۔ ھذا بہتان عظیم۔ ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان لغوی اصطلاح میں تھا، شرعی اصطلاح میں نہیں تھا۔ اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کسی بھی بدعتی کے لیے بدعات کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما دیا،
کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام کی تمام بدعات گمراہی ہیں اور جتنی بھی گمراہی یہ آگ کے اندر جائیں گی۔ دوسری دلیل جو اہل بدعت اپنی بدعات کے جواز میں پیش کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے قرآن کریم ایک جگہ مصحف میں جمع کیا گیا۔ میرے بھائی میرے دوست، اس بات کا وہی جواب ہے جو پیچھے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جناب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جناب ابو بکر کا عمل بدعت نہیں کہلائے گا بلکہ سنت کہلائے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جناب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، اور یہ بات خلاف عقل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی بدعت والے کام پر اجماع کر لیں۔ اہل بدعت کی تیسری دلیل جو کہ بدعات کے جواز میں پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی نماز کے لیے ایک اذان ہوتی تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے دوسری اذان کا اضافہ کیا گیا۔ اس بات کو بھی دلیل بنا کر اہل بدعت نے اسلام کے اندر بدعات کا چور دروازہ کھول دیا۔ میرے بھائیوں، اس بات کا بھی وہی جواب ہے جو پیچھے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جناب عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ اس لیے جناب عثمان کا عمل کسی بدعتی کے لیے بدعات کی دلیل نہیں بن سکتا، بلکہ ان کا عمل جو ہے سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اہل بدعت کی چوتھی دلیل جو کہ بدعات کے جواز میں پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، پھر آپ لوگ یہ چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ جو مباح چیزیں ہیں جن کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تحت آتی ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انتم عالم بامر دنیاکم، تم لوگ اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کافروں کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار کرو، جہاز، جنگی سامان، ان چیزوں کو تیار رکھو ان کے لیے۔ اور ویسے بھی میرے بھائیوں، ان چیزوں کو لغوی اصطلاح میں بدعت کہا جا سکتا ہے، نہ کہ شرعی اصطلاح میں۔ شرعی اصطلاح میں بدعت ان چیزوں کو کہتی ہیں جو کہ ثواب اور نیکی سمجھ کر کی جائیں لیکن ان کی اصل قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات بھی اہل بدعت کی بدعت کی جواز کی دلیل نہیں بن سکتی۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، کیا دین کے اندر کوئی اچھی بدعت بھی ہے؟ کیونکہ آج اگر اہل بدعت سے کہا جائے آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بدعات پر مشتمل ہیں، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے یہ ایک اچھی بدعت ہے، ہم اگر کر رہے ہیں تو نیک کام ہی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھا عمل ہی کر رہے ہیں، کوئی برا تو نہیں کر رہے، کوئی زنا تو نہیں کر رہے، کوئی شراب تو نہیں پی رہے، کوئی جوا تو نہیں کھیل رہے، کوئی سود تو نہیں کھا رہے، کوئی گانے تو نہیں سن رہے۔ غرض اس طرح کی باتیں کر کے اپنا الو سیدھا کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کے جواب میں میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 شخص آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ دریافت کرنا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی ہے، آپ معصوم ہیں۔ ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگ غور کرو، ان صحابہ کرام کی نیت میں کوئی فرق تھا؟ ان کی نیت اچھی ہی تھی۔ ایک نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں ساری رات تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ ایک نے اس بات کا ارادہ کیا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے اس بات کا ارادہ کیا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، بیوی بچے ہوں گے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتی جائے گی، اس لیے میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پیارے بھائیوں، غور کرو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کو اس بارے میں علم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں روزے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سماعت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ کی سنت سے تجاوز کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی دین اسلام کے اندر کوئی نیک عمل اپنی من مرضی سے کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے بات ہی ختم کر دی کہ جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے اس کی نیت کتنی ہی اچھی ہو، اس کا عمل کتنا ہی بہتر ہو، لیکن وہ عمل اگر ہماری سنت کے مطابق نہ ہوا تو اس کا وہ عمل اس کی طرف مردود ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آئیے دوسری حدیث سنیے جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جس کے راوی برا ابن عازب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات کو سونے سے پہلے ایک دعا سکھلائی جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے اللہم اسلمت نفسی الیک، اور آخری کلمات یہ ہیں وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ برا ابن عازب کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے یہ دعا سکھلا کر چلے گئے، جب آپ واپس آئے تو میں اس دعا کی آخری کلمات کو اس طرح کہہ رہا تھا وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ اللہ میں ایمان لایا اس کتاب کے اوپر جو تو نے نازل کی ہے اور اس رسول کے اوپر جو تو نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تعلیم کے خلاف کلمہ میری زبان سے سنا کہ میں نے نبی کی جگہ رسول کا کلمہ کہنا شروع کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی کہو جس کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ آپ لوگ ذرا توجہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات قطعی طور پر پسند نہ کی کہ آپ کی تعلیم سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی زبان سے نبی کی جگہ رسول کا کلمہ سنا تو فوراً ان کو ٹوکا، کہا کہ وہی کہو جس کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، اپنی من مرضی سے دین کے اندر کسی بات کی زیادتی مت کرو۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس صحابی کی نیت میں کوئی فرق تھا؟ اس نے کوئی برا کلمہ کہنے کی نیت کی یا کوئی برا کلمہ ادا کیا اپنی زبان سے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا؟ بلکہ انہوں نے اچھا ہی کلمہ کہا، نبی کی جگہ رسول کہہ دیا، کوئی برا کام نہ کیا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں
جب یہ آواز پڑتی ہے کہ میرا یہ صحابی میری دی ہوئی تعلیم سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گرفت فرمائی اور اپنے صحابی کی اصلاح کی۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے جو کہ ابی داؤد کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگرد نافع رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر میں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نابینا ہو چکے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں اقامت ہوتی ہے، امام اٹھتا ہے، لوگوں کو اس طرح پکارتا ہے، السلام السلام۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کانوں میں جب یہ آواز پڑتی ہے، اپنے شاگرد نافع رحمت اللہ علیہ سے کہتی ہیں، اٹھو اس مسجد سے نکل چلو، ہم اس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ آج اس نے وہ کلمات کہے ہیں جن کلمات کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے لیے اذان ہوتی تھی، اقامت ہوتی تھی۔ آج اس نے وہ عمل ایجاد کیا ہے جو بدعت پر مشتمل ہے، ہم اس بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس امام نے کوئی غلط بات کہی تھی؟ کسی کو زنا کی دعوت دی تھی؟ کسی کو شراب کی دعوت دی تھی؟ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابی نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہ کی، بلکہ اس نے لوگوں کو نماز ہی کے لیے آواز دی، ایک اچھی بات کہی، لیکن سبحان اللہ اس کی اچھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی بلکہ بدعت پر مبنی تھی۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے جو کہ سنن دارمی کے اندر ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچتی ہے کہ کوفہ کے اندر کچھ لوگ مسجد میں جمع ہیں، ان کے سامنے پتھر کے کنکر پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں پہنچتے ہیں اور ان لوگوں کو مخاطب ہو کے ارشاد فرماتی ہیں، اے امت محمد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم لوگوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ ان لوگوں نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو عبد الرحمن ہم کوئی برا عمل تو نہیں کر رہے، ہم نیک عمل ہی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، کوئی غلط تو نہیں کر رہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم ان پتھروں کے اوپر نیکی شمار نہ کرو بلکہ اپنے گناہ شمار کرو، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا، وہ لوگ خارجیوں کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کے اوپر تیر برسا رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہتا ہوں، ان لوگوں نے کوئی ظاہری طور پر برا عمل نہیں کیا بلکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ اللہ اکبر پکار رہے تھے۔ پیارے بھائیو، اب میں آپ لوگوں کے سامنے چند عقلی دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 2 کے بجائے 3 پڑھوں گا، کیا آپ لوگ اس کے اس عمل کو اچھی بدعت کہو گے یا ایک بدترین جسارت کہو گے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تجاوز کرنے پر کی؟ بے شک ہر وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے اس عمل کو گمراہی قرار دے گا۔ دوسری مثال سنیے، لوگ طواف کے ساتھ چکر لگاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 7 کے بجائے 8 لگاؤں گا، کیا آپ لوگ اس کے اس عمل کو اچھی بدعت کہو گے یا ایک بدترین جسارت کہو گے جو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی؟ آئیے میرے بھائیوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنیے، جو کہ امام دار الحجرہ کہلاتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابو عبداللہ میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، کہاں سے باندھ کر جاؤں؟
امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا وہاں سے باندھو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا، یعنی ذوالحلیفہ سے۔ اس بندے نے کہا بلکہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھ کر جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تو کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس بندے نے کہا اے ابو عبداللہ، اس میں فتنے میں مبتلا ہونے والی کون سی بات ہے؟ احرام تو باندھنا ہے، جہاں سے مرضی باندھ لو، وہاں سے باندھ لو، یہاں سے باندھ لو، چند قدموں ہی کی بات ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہو سکتا ہے کہ تو اس بات کی جسارت کرے کہ تو اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان کے اوپر کوئی رسوا کن عذاب نہ آ جائے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کے اندر اچھی اور بری بدعت کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام بدعات کو گمراہی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام کی تمام بدعت گمراہی ہیں اور تمام کی تمام گمراہیاں آگ کے اندر جائیں گی۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے دل و دماغ سے اس بات کا تصور ہی ختم کر دے کہ اسلام کے اندر نہ کوئی اچھی بدعت اور نہ کوئی بری بدعت، بلکہ تمام کی تمام بدعت جو ہیں وہ گمراہی ہیں اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے بدعات کے چند نقصانات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بدعات کے سبب عوام الناس کی توجہ فرائض اور سنتوں کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اہل بدعات کے معاملے میں جتنے حریص اور سرگرم ہوتے ہیں اتنے فرائض اور سنتوں کے بارے میں نہیں ہوتے، گویا وہ بدعات پر مشتمل کاموں کو بطور عبادت انجام دیتے ہیں اور فرائض اور سنتوں کو بطور عادت اور وظیفہ انجام دیتے ہیں، اور یہ چیز دین کی الٹ ہے۔ نمبر 2، بدعت پر عمل کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ معروف منکر بن جاتا ہے اور منکر معروف بن جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں میں انبیاء علیہم السلام کے دین سے جہالت، بے رغبتی اور ذہنی دوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلامی تعلیمات کے برعکس خود ساختہ افعال اور اعمال میں سرگرم رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ساری زندگی شرک اور بدعات کی وادیوں میں بھٹکتی ہوئی گزرتی ہے۔ نمبر 3، بدعات پر عمل کرنے والا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت ساری سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو ان کی بدعات کی وجہ سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ نمبر 4، بدعات کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ دلوں کو بڑی خوبصورت اچھی لگتی ہیں، چنانچہ لوگ خرافات کا شکار ہو کے قرآن و سنت کی تعلیمات سے لاپرواہ اور بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا مشاہدہ آپ لوگوں نے خود کیا ہوگا کہ بدعتی لوگ جتنی پابندی بدعات کی کرتے ہیں اتنی پابندی میرے بھائیوں 5 وقت کی نمازوں کی بھی نہیں کرتے۔ نمبر 5، بدعت کے ارتکاب سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، اور جس دل میں گمراہیوں کی تاریکی ہوگی وہاں نور ہدایت کہاں ہوگا۔ نمبر 6، بدعات ریاکاری کا زینہ ہے اور شرک کا دروازہ ہے۔ اہل بدعت جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے بجائے فخر، شہرت، نام اور نمود کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے، اور بدعت والے اعمال وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں رفتہ رفتہ یہ لوگ اخلاص فی الدین کی صفت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں
ارکان دین اور واجبات کے اندر بھی ریاکاری کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ریا جسے حدیث کے اندر شرک اصغر کہا گیا ہے، جب دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر انسان کو شیطان بڑی آسانی سے شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ ریاکاری کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا خوف دلوں سے مٹا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعتی لوگوں کو جب کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگ حق قبول کرنے کے بجائے اپنی خود ساختہ بدعتوں کا دفاع شروع کر دیتے ہیں اور اپنی بدعتوں میں اور سرگرم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، جو لوگ بدعات کے مرتکب ہیں ان کے چہرے سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ مشاہدہ کر لیجئے، اہل بدعت کے جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے چہروں کو آپ لوگ دیکھ لیجئے، ان کے چہروں پر آپ کو نور ایمان کے آثار دور دور سے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس کے برعکس حسد، بغض، کینت، عداوت، کراہیت ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی۔ نمبر 8، بدعتی لوگ اپنی خود ساختہ بدعات کا دفاع کرنے کے لیے قرآن و سنت کے صحیح دلائل کے سامنے اپنے بزرگوں کے من گھڑت قصے، خواب، افسانے، ملفوظات اور سنی سنائی باتیں پیش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ قرآن و سنت کے صحیح دلائل کو رد کر دیتے ہیں۔ نمبر 9، بدعتی لوگ اپنی بدعات کی وجہ سے ہر انسان کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدعتی لوگ کسی کو کافر کہنے میں، مرتد کہنے میں ذرا سا بھی دریغ نہیں کرتے۔ نمبر 10، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعتی لوگ اپنے علماء، اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو اور درویشوں کو شریعت سازی کا حق دے دیتے ہیں۔ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں، وہ شریعت جس کے لیے اللہ نے تو کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ پیارے بھائیو، اب میں آپ لوگوں کے سامنے اہل بدعت کا جو انجام ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر لعنت کرے جو کسی بدعتی مجرم کی تائید کرے۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول نے اس بندے کے اوپر لعنت کی ہے جو بندہ کسی بدعتی مجرم کی تائید کرے، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا جو خود بدعتیں کرتا ہے اور بدعات کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی یہ لوگ زبان نبوت سے ملعون ہیں۔ نمبر 2، طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعات کو ترک نہ کر دے۔ نمبر 3، اہل بدعت کے تمام اعمال جو بدعات پر مشتمل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ محمد آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے مسلمانوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی جو اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوں گے وہ اعمال برباد ہیں، ان کی کوئی بھی اہمیت اللہ رب العزت کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 4، بدعتی لوگوں کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں میں اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے آئے گی، میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، ان کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، میں کہوں گا ان کو قریب آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین اسلام کو بدل ڈالا، دین کے اندر بدعت ایجاد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لغیر بعدی، ان لوگوں کو میرے سامنے سے دفع کرو جو لوگ میرے بعد بدل گئے، جن لوگوں نے میرے بعد اسلام کے اندر بدعت ایجاد کر ڈالی۔ نمبر 5، اہل بدعت کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف آیت نمبر 103 اور 4 میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، پیارے رسول آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی اور یہ لوگ اپنے تئیں یہ گمان کر رہے ہیں یہ بہت اچھی عمل کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ بدعت خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ اب وقت ہے اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کر لیں ان بدعت سے، ورنہ قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں قیامت کے دن اہل بدعت کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ارشاد فرمایا کیا تجھے بھی چھپا لینے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ارشاد فرمایا کچھ چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو دہتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں ان کو کیوں آگ کے اندر داخل کیا جائے گا؟ کیونکہ ان کے جو اعمال ہوں گے وہ بدعت پر مشتمل ہوں گے۔ پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے بدعتیوں کا انجام سنا ہے کہ بدعتی لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، بدعتی لوگوں کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بدعتی لوگوں کی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اسی طرح بدعتی لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن بدعتی لوگوں کو ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح بدعتی لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل اپنی امت کو بتلایا ہے جو عمل آپ علیہ السلام کی امت کو جنت میں لے کر جانے والا ہے، اور ہر اس عمل سے اپنی امت کو خبردار کیا ہے جو امت کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی چیز اپنی امت کو بتلائی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کی بھی تعلیم اپنی امت کو دی ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے مخفی نہیں رکھی، اور ہمارا یہ الحمدللہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی نے کما حقا اللہ رب العزت کے پیغام کی ایک ایک بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دی ہے۔
مگر بدعتی لوگ اپنی بدعات سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ان بدعات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے عقائد اور اعمال میں رچ چکی ہیں، جن کا وجود نہ تو قرآن کریم کے اندر ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں، بلکہ ان کی بنیاد جھوٹے قصے، خواب، من گھڑت باتیں اور ضعیف اور موضوع احادیث ہیں۔ شریعت کے اندر بدعات کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 اعتقادی بدعت، نمبر 2 عملی بدعت۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ان بدعات کا تذکرہ کروں گا جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، جو کہ کفر ہیں، شرک ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اس کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا اور بھی ہستیاں ہیں جو تصرف کر رہی ہیں، جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں، جس کو چاہیں رزق عطا کریں، جس سے چاہیں چھین لیں، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس کائنات میں اختیار دے رکھا ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے سوا اور ہستیاں بھی ہیں جو مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا، غوث آدم ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صالحین بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ نمبر 5، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ نمبر 6، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 7، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ نمبر 8، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ نمبر 9، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خاطر پیدا کی ہے۔ نمبر 10، کچھ لوگ اپنی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، یعنی اس طرح کہتے ہیں بھر دے جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 11، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 12، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں زمین پر اتر آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نمبر 13، کچھ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ نمبر 14، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہے۔ نمبر 15، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے وزیر ہیں۔ نمبر 16، کچھ لوگوں نے ایسی جھوٹی کرامت گھڑ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دی کہ انہوں نے 12 سال کے بعد ایک ڈوبی ہوئی بیڑی کو تار دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 17، کچھ لوگ اللہ رب العزت کی صفات میں الحاد، تشبیہ، تحریف، تعطیل اور انکار سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 18، کچھ لوگ قرآن کریم کا اللہ رب العزت کا کلام ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 19، کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور اس بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ نمبر 20، کچھ لوگ اس شک میں مبتلا ہیں کہ قرآن کریم مکمل مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے بلکہ تحریف شدہ ہے۔ نمبر 21، کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام غلطی سے وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئے،
حالانکہ ان کو جانا تو جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ نمبر 22، کچھ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام کافر ہو گئے مگر 4 کے علاوہ۔ نمبر 23، کچھ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کے لیے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ نمبر 24، کچھ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے غیروں کے لیے نذر و نیاز دیتے ہیں۔ نمبر 25، کچھ لوگ جانور ذبح کر کے جانور کا سر جنگل میں پھینک دیتے ہیں تاکہ جنات سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 26، قبروں کا طواف کرنا۔ نمبر 27، قبروں پر عمارتیں بنانا، مجاوری کرنا، اعتکاف کرنا۔ نمبر 28، قبروں پر بچوں کا چڑھاوا چڑھانا۔ نمبر 29، کچھ لوگوں نے خود ساختہ جنت کا دروازہ تیار کیا ہوا ہے جس میں سے وہ ہر سال لوگوں کو گزارتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے۔ نمبر 30، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مخلوق کی قسم اٹھانا۔ نمبر 31، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے پیروں اور اماموں کے اقوال پیش کرنا۔ نمبر 32، اللہ رب العزت کے لیے کلمہ حاضر استعمال کرنا جو کہ اس کی شان کے خلاف ہے، اور لفظ اللہ کے بجائے کلمہ خدا استعمال کرنا۔ نمبر 33، کہانت اور نجومیت جو کہ کیو ٹی وی پر استخارہ کی آڑ میں ہوتی ہے۔ نمبر 34، فال نکالنا۔ نمبر 35، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا اور کہنا کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 36، خضر علیہ السلام کی موت کا انکار کرنا۔ نمبر 37، داڑھی کا مذاق اڑانا اور داڑھی کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ نمبر 38، آدھی پنڈلی یا ٹخنے سے کپڑا اوپر رکھنے والی سنت کا انکار کرنا یا جو اس سنت پر عمل کرے اس کا مذاق اڑانا۔ نمبر 39، اسلامی تعلیمات کو پرانی باتیں یا پرانے لوگوں کے خیالات کہنا۔ نمبر 40، تعویذات لٹکانا، دھاگے باندھنا، چھلے پہننا۔ نمبر 41، بدشگونی لینا۔ نمبر 42، امام دامن باندھنا تاکہ کوئی مصیبت نہ آئے۔ نمبر 43، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے نماز پڑھنا جس کو صلاۃ غوثیہ کہتے ہیں۔ نمبر 44، کچھ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ جناب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جتنے بھی سنی مسلمان حکمران گزرے ہیں وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک کافر ہیں۔ نمبر 45، بسم اللہ کو 786 لکھنا اور قرآنی آیات کے نقش نکالنا جو کہ دشمنان اسلام کی ایک کفریہ تحریف ہے۔ نمبر 46، اندھی تقلید۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقلید کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد جا کر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تقلید کا لفظ ان جانوروں کے لیے استعمال کیا ہے حدی کہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، تقلید کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہی اندھی تقلید ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ سنتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میں پہلے نصرانی تھا، ہم لوگ اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب نہیں کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کرتے تھے اس کو تم حلال جانتے تھے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول آپ نے صحیح کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کو تمہارے علماء حرام کرتے تھے اس کو تم حرام جانتے تھے۔ عدی ابن حاتم عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے ٹھیک کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مقصود ہے اللہ رب العزت کا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء
اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ رب العزت معاف کرے، یہ اندھی تقلید آج مسلمانوں کے اندر عام ہو چکی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 47 عذاب قبر کا انکار اور اس میں شک۔ نمبر 48 جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں کو اللہ کا ولی کہنا۔ نمبر 49 اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کسی بھی نبی یا ولی یا جن یا فرشتے کے طفیل یا ان کے مقام و مرتبے کا وسیلہ بنانا۔ نمبر 50 ولایت کو نبوت کے برابر قرار دینا۔ نمبر 51 رکوع میں جانے سے پہلے اور بعد میں رفع الیدین کرنے والوں کا اور آمین بالجہر کہنے والوں کا مذاق اڑانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا انکار کرنا۔ نمبر 52 پیری اور مریدی۔ آج یہ بدعت مسلمانوں کے اندر عام ہو چکی ہے۔ مسلمان اپنے پیروں کی مریدی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، پیروں سے وہ محبت رکھتے ہیں جو محبت اللہ رب العزت سے رکھنی چاہیے۔ پیروں کی وہ عظمت ہے آج مسلمانوں کے دلوں میں جو عظمت اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ مسلمان اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم اٹھا جائے گا لیکن کبھی بھی اپنے پیر کی جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا، اور اس بات کا مشاہدہ ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بندے نے اللہ کی قسم جھوٹی اٹھا لی لیکن پگھارا سائیں کی قسم وہ جھوٹی نہ اٹھا سکا۔ اس بات کا مشاہدہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے کہ پیر پگھارا کے مرید اس کی مریدی میں اتنی اندھی ہیں کہ جہاں پیر پگھارا ہوگا وہاں کوئی ننگے سر نہیں گھوم سکتا، وہاں کوئی جوتا نہیں پہن سکتا، وہاں کوئی چارپائی پہ نہیں سو سکتا۔ ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتلایا جو کہ ہاسپٹل میں نوکری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صبح میں نے دیکھا کہ ایک سندھی بھائی پارک میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور جوتے اس نے بغل میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو تعجب کیا، اس کو کیا ہو گیا؟ جب اس سے میں نے دریافت کیا کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح چکر لگا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے نہیں پتا، اب یہاں سے پگھارا سائی نے گزرنا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو اپنے پیروں کو شریعت سازی کا حق دے رکھا ہے۔ پیر جس چیز کو حلال کہہ دے اس کو حلال ماننا ہے، پیر جس چیز کو حرام قرار دے دے اسے حرام ہی ماننا ہے۔ نمبر 53 لوگوں کا گھروں میں یا گاڑیوں میں یا رسول اللہ کا کلمہ لکھنا، جو کہ اس عقیدے سے لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اور یہی کفریہ عقیدہ ہے۔ نمبر 54 کچھ لوگ جب گھر یا کسی دکان وغیرہ کی بنیاد رکھتے ہیں تو جانور ذبح کر کے جانور کا خون بنیادوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جنات سے محفوظ رہا جا سکے۔ نمبر 55 کچھ لوگ جب کسی کو دفن کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا آخری مقام ہے، حالانکہ یہ بڑا خطرناک کلمہ ہے، اس میں موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان کیا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ اس بات پر ایمان رکھیے کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد ایک دن اللہ رب العزت قبروں سے تمام انسانوں کو باہر نکالے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اب جو بدعات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 ہوا نکلنے کے بعد شرمگاہ کا دھونا۔ نمبر 2 کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مجبوری میں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ نمبر 3 یہ عقیدہ کہ صرف مٹی کے ساتھ استنجا کرنا کافی نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ عقیدہ رکھنا کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بغیر کسی وجہ کے دوبارہ وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 5 بعض عورتوں کا حالت حیض اور نفاس میں نماز اور روزے کی پابندی کرنا، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہودیوں کی طرح جب کسی عورت کو حیض کی ایام ہوتے ہیں تو اس کا کھانا پینا، بستر، برتن وغیرہ سب کچھ الگ کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 زبان کے ساتھ وضو کی نیت کرنا اور وضو کے دوران لمبی لمبی خود ساختہ دعائیں پڑھنا۔ نمبر 7 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 8 جرابوں پر مسح کرنے سے انکار اور تنگی محسوس کرنا۔ نمبر 9
جرابوں کے نیچے بھی مسح کرنا۔ نمبر 10 موضوع یا جرابوں پر ایک سے زیادہ دفعہ مسح کرنا۔ نمبر 11 بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے بعد ادائے وضو کو خشک نہ کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 12 وضو کے پانی میں اسراف کرنا۔ نمبر 13 انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنانا۔ نمبر 14 لوگوں کا بعض مقامات درختوں اور کنووں سے اس عقیدے کے ساتھ تبرک حاصل کرنا کہ یہاں کوئی نبی یا نیک بندہ آیا تھا۔ نمبر 15 غصب شدہ زمینوں پر مسجدیں بنا کر یہ سمجھنا کہ اب گناہ دھل چکے ہیں۔ نمبر 16 فخر اور تکبر کی بنا پر مسجدیں تعمیر کرنا اور ان پر نقش و نگار کرنا۔ نمبر 17 مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا۔ نمبر 18 مسجدوں میں بعض خاص راتوں میں حد سے زیادہ خوبصورتی کا اہتمام اور چراغاں کرنا۔ نمبر 19 قبروں اور قبروں پر مساجد میں چراغ جلانے اور چادر چڑھانے کی نظر ماننا۔ نمبر 20 خانہ کعبہ کے پتھروں کے غلاف اور مسجد نبوی کے ٹکڑوں سے تبرک حاصل کرنا۔ نمبر 21 مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ ہی مخصوص کر لینا۔ نمبر 22 بچوں کو مسجدوں میں آنے سے روکنا۔ نمبر 23 اذان میں حی علی الخیر العمل کا اضافہ کرنا۔ نمبر 24 کلمہ شہادت میں سیدنا کا اضافہ کرنا۔ نمبر 25 اذان کے فوراً بعد خود ساختہ درود و سلام کا اضافہ۔ نمبر 26 اذان سے پہلے دعا کرنا یا قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کرنا۔ نمبر 27 نماز کی زبان سے نیت کرنا۔ نمبر 28 ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 29 حرکات نماز میں امام سے پہلے یا برابری کرنا۔ نمبر 30 جمعے کی رات مغرب یا عشاء میں خاص مقررہ قرات کرنا۔ نمبر 31 جمعہ کے فرضوں سے پہلے سنت موقدہ ادا کرنا۔ نمبر 32 جمعہ کی رات کو خاص طور پر قیام کرنا۔ نمبر 33 جمعہ کے دن پہلے خطبے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا۔ نمبر 34 دونوں خطبوں کے دوران مؤذن کا گم شدہ چیزوں کا اعلان یا بلند آواز میں دعا کرنا۔ نمبر 35 جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کے لیے جمع ہونا۔ نمبر 36 نماز سے فراغت کے بعد ذکر اور دعاؤں پر اجتماع کرنا، جیسا کہ ہمارے ممالک میں جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہیں خاص کر فجر کی نماز سے تو شروع ہو جاتے ہیں حق لا الہ الا اللہ، حالانکہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، جیسا کہ ہمارے ممالک میں یہ چیز عام ہے، امام جیسے نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سب لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل بھی بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ نمبر 37 معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور 15ویں شعبان کو شب برات منانا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات کے تعین تاریخ یا مہینے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس سلسلے کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب بے سند اور من گھڑت ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین اعظام معراج کی رات میں عبادت کے خاص کام نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی، اگرچہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور عظیم الشان فضائل اور معجزوں میں سے ہے، اس کے باوجود اس کے لیے شرعی عبادت کی تخصیص ثابت نہیں ہے۔ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ نمبر 38 مرنے والے کے پاس شیاطین کا حاضر ہونا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کے پاس شیاطین یہود و نصارہ کی بھیس میں آ کر اور اس کے والدین کی شکل اختیار کر کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 39 میت کے پاس قرآن کریم رکھنا اور سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے فضائل میں جتنی بھی احادیث مروی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ نمبر 40 مرنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دینا۔ نمبر 41 حید والی عورت کو
اور جنابت والے آدمی کو اور بچوں کو میت کے پاس جانے نہ دینا۔ نمبر 42، موت سے لے کر تدفین تک قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 43، میت پر بین کرنا، اونچی آواز میں رونا اور میت کی خوبیاں بیان کرنا، کپڑے پھاڑنا اور سر منڈوانا۔ نمبر 44، داڑھی منڈوں کا غم کی وجہ سے عارضی طور پر داڑھی بڑھا دینا۔ نمبر 45، خاوند کی وفات اور ایام غم میں بیوی کا کالا لباس پہننا۔ نمبر 46، میت پر شرعی حد سے زیادہ سوگ منانا، یعنی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، مگر اس عورت کے لیے اجازت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے گی۔ نمبر 47، ایام مصیبت میں ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی وغیرہ کا استعمال نہ کرنا۔ نمبر 48، وفات یا تعزیت کے وقت لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ نمبر 49، وفات کی اطلاع کے وقت یہ کہنا کہ فلاں پر فاتحہ پڑھو۔ نمبر 50، میت کی تدفین میں کئی دنوں تک تاخیر کرنا۔ نمبر 51، جنازے پر زینت کے لیے پھول پھینکنا اور تصویریں بنانا۔ نمبر 52، میت کے لیے آگے اس کی استغفار اور دعا کے لیے منادی کرنا۔ نمبر 53، جنازہ لے جاتے ہوئے فضول باتیں کرنا اور بار بار کلمہ شہادت پکارنا۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو پکارتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب جنازے کے ساتھ چلا جائے تو خاموشی کے ساتھ چلا جائے۔ نمبر 54، جنازہ بہت آہستہ لے کر چلنا۔ نمبر 55، قبروں پر اور خاص مقامات پر جنازہ پھیرانا۔ نمبر 56، قبرستان میں جنازہ پہنچنے پر جانور ذبح کرنا۔ نمبر 57، قبر کے پاس جنازہ پہنچنے کے وقت بیان کرنے والوں کا رونے پیٹنے کے لیے نکلنا۔ نمبر 58، میت کے سر کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنا اور میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا آخری حصہ تلاوت کرنا۔ نمبر 59، میت کو قبر میں رکھتے وقت منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 60، میت کو دفن کے بعد اسے ثابت قدمی کی تلقین کرنا۔ نمبر 61، قبلہ رخ ہو کر میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ نمبر 62، تدفین کے بعد تعزیت کے لیے اکٹھے ہونا، شامیانے نصب کرنا، تعزیت کرنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا، 3 دن مسلسل تعزیت کرنا۔ نمبر 63، مختلف مناسبتوں پر میت کا ذکر خیر کرنا۔ نمبر 64، ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنا اور وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ نمبر 65، عورتوں کا عید کے دن اور خاص اوقات میں اور جمعرات کے دن ٹولیوں کی شکل میں جا کر قبرستان کی زیارت کرنا۔ نمبر 66، نامعلوم فوجی شہید کی قبر کی زیارت اور صالحین کے مزاروں کی طرف سفر کرنا۔ نمبر 68، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ارد گرد لوہے کے جنگلے ہیں، ان کو تبرک کے طور پر چومنا اور چھونا۔ نمبر 68، اپنے رہائشی علاقے، شہر یا ملک کے علاوہ دوسرے علاقے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا یا عید کرنا۔ نمبر 69، احتیاط کے طور پر شک کے دن کا روزہ رکھنا۔ نمبر 70، رمضان کے ہمیشہ 30 روزے پورے رکھنا۔ نمبر 71، اعتکاف کے لیے 3 مسجدوں کی شرط لگانا۔ نمبر 72، 15ویں شعبان سے لے کر رمضان تک مسلسل روزے رکھنا۔ نمبر 73، نقد پیسوں کی شکل میں فطرانہ نکالنا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے اناج کی شکل میں، غلے کی شکل میں زکوٰۃ فطر ادا کی، نہ کہ پیسوں کی شکل میں۔ نمبر 74، 8 قسم کے مستحقین ہی کے درمیان صدقہ فطر تقسیم کرنا۔ نمبر 75، رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے خاص کرنا۔ نمبر 76، حج اور عمرے کی زبان سے نیت کرنا۔ نمبر 77، حاجیوں کا گاڑیوں پر سفید جھنڈے لہرانا۔ نمبر 78، اجتماعی طور پر لبیک کے ساتھ آوازیں بلند کرنا۔ نمبر 79، مکہ اور مدینہ کے درختوں اور پتھروں سے تبرک حاصل کرنا۔ نمبر 80،
عمرہ کرنے والے کا برکت اور عبادت کے لیے حج کے مقامات کی زیارت کرنا۔ نمبر 81 طواف کے وقت بیت اللہ کے چاروں ارکان کو چومنا اور چھونا۔ اسی طرح طواف کے وقت خود ساختہ دعائیں پڑھنا۔ نمبر 82 کعبے کی دیواروں، غلاف اور حلقات کو تبرک کے طور پر چھونا۔ نمبر 83 خاص طور پر 27 رمضان ہی کو عمرہ کرنا۔ نمبر 84 جس عمرہ کرنے والے کا اپنا احرام نہ کھلا ہو اس کا دوسروں کے بال بطور اجرت اور خدمت کے کاٹنا یا منڈوانا۔ نمبر 85 سر کے بال کٹواتے یا منڈواتے وقت قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 86 حاجی کے لوٹنے کے وقت اور استقبال کے لیے اس کے گھر میں چونا یا صفائی کرنا۔ نمبر 87 مسجد نبوی کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے نیت کرنا، حالانکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نمبر 88 دعا کی قبولیت کی امید سے انبیاء کی قبروں یا دوسری قبروں کی طرف جانا۔ نمبر 99 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنا اور رونا۔ نمبر 90 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف اور محراب اور منبر اور دیواروں کو چھونا۔ نمبر 91 گانوں کی طرح قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 92 نماز وغیرہ میں فخر کے طور پر مختلف قراتیں کرنا۔ نمبر 93 مخارج حروف کی ادائیگی میں تکلف اور غیر ضروری لمبا کرنا۔ نمبر 94 منگنی یا نکاح یا مختلف مناسبتوں پر سورۃ فاتحہ یا دیگر سورتوں کی تلاوت تبرک کے طور پر کرنا۔ نمبر 95 لوگوں کا ایک زبان ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 96 جمعہ کے دن لاؤڈ سپیکر پر تلاوت کرنا۔ نمبر 97 تلاوت قرآن کے اختتام پر صدق اللہ العظیم کہنا، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سنائیں۔ جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روکنا چاہا وہاں ارشاد فرمایا حسبک۔ نمبر 98 قرآن کریم کا گاڑیوں میں اور سینوں پر زینت وغیرہ کے لیے لٹکانا۔ نمبر 99 قبلے کی طرف قرآن رکھنے سے منع کرنا۔ نمبر 100 شادی وغیرہ کے موقع پر لڑکی کے سر پر قرآن کریم رکھنا اور درد یا تکلیف کی وجہ سے آنکھوں پر رکھنا اور اسے چومنا۔ 101 ایک عمرے کی نیت سے سفر کر کے وہاں جا کر کئی عمرے لوگوں کے لیے ادا کرنا۔ 102 مسجد الحرام میں چلتے وقت الٹے پاؤں چلنا کہ کہیں کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ ہو۔ 103 طلاق کی قسم کھانا اور طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا، جیسا کہ لوگ عام طور پر یہ کہتی ہیں اپنی بیوی کو اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ 104 نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا۔ 105 نمازی کا اپنے ساتھ والے شخص سے یہ کہنا کہ اللہ قبول فرمائے۔ 106 مصافحہ کے بعد ہاتھ چومنا اور سینے پر رکھنا۔ 107 مجلس میں داخل ہونے والے کا تمام لوگوں سے مصافحہ کرنا۔ 108 ملاقات کے وقت مصافحہ کے بجائے معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا۔ گلے ملنا صحابہ کرام سے تب ثابت ہے اگر کوئی سفر سے واپس آئے، یہ نہیں کہ دن میں 2 دفعہ ملا ہے تو گلے مل رہا ہے۔ 109 کسی کو سلام کرتے وقت جھکنا۔ 110 بزرگوں وغیرہ کے پاس جاتے وقت سجدہ یا رکوع کی کیفیت کی طرح جھکنا اور پاؤں کو ہاتھ لگانا۔ 111 دنیا یا تعظیم کے لیے ہاتھ چومنا۔ 112 اہل کتاب کی طرح کسی جگہ میں داخل ہوتے وقت ہائے کہنا اور رخصت ہوتے وقت بائے کہنا، حالانکہ سنت نبوی یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت سلام کہا جائے اور جب رخصت ہوا جائے تو سلام کہا جائے۔ 113 دعا وغیرہ کے لیے اکٹھا ہونا۔ 114 دعا سے فراغت کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ 115 دعا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا اور اسے مردوں کو بخشنا۔ 116 صبح کی نماز میں ہمیشہ دعائے قنوت کا انتظام کرنا۔ 117 دعائے قنوت کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ 118 جمعہ کے دن منبر پر خطیب کی دعا پر آمین کہنا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ 119
دو خطبوں کے دوران خطیب کے بیٹھنے کے بعد مؤذن کا دعا کرنا۔ 120 منبر پر چڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرنے اور سلام کرنے سے پہلے خطیب کا دعا میں مشغول ہونا۔ 121 امام کا تکبیر تحریمہ سے پہلے دعا میں مشغول ہونا۔ 122 حی علی الفلاح کے بعد خصوصی دعائیں پڑھنا۔ 123 ذکر کے لیے محفلیں قائم کرنا۔ 124 ذکر کرتے وقت حد سے زیادہ آوازیں بلند کرنا۔ 125 تالیاں بجانا اور ناچنا۔ 126 اللہ اللہ کہہ کر ذکر کرنا۔ 127 کنڈوں کی رسم جو کہ 22 رجب کو میٹھی پوڑیاں تیار کر کے ادا کی جاتی ہے، حالانکہ 22 رجب کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ دشمنان صحابہ کرام نے اس دن کو حلوہ پوڑی کی بدعت ایجاد کر کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل کر دی۔ 128 محرم کے مہینے کی بدعات، مثلا کالا لباس پہننا، سیاہ جھنڈے بلند کرنا، مجالس شہداء منعقد کرنا، ماتمی جلوس نکالنا، نوحے اور مرثیے پڑھنا، تعازی اور تابوت بنانا اور پانی وغیرہ کی سبیلیں لگانا، زنجیروں اور چھریوں سے خود کو زخمی کرنا اور سوگ منانا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، محرم کی بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں شادی وغیرہ کرنے کو بڑا برا تصور کرتے ہیں، بلکہ حرام سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ محرم کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ پانی استعمال کرنے کو بڑا برا تصور کرتے ہیں۔ 129 گیارہویں شریف کی بدعت، ویسے تو یہ بدعت ہر مہینے ادا کی جاتی ہے، لیکن ربیع الاول کی 11 تاریخ کو جب ادا کی جائے تو اسے بڑی گیارہویں شریف کہا جاتا ہے۔ 130 مزاروں پر عرس اور میلے لگانا۔ 131 ختم قرآن اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے مردوں کو اس کا ثواب پارسل کرنا۔ 132 قل شریف تیجا، 10واں، 40واں اور برسی وغیرہ منانا، حالانکہ یہ خالصاً بدعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں قطعی طور پر ثابت نہیں ہیں۔ 133 قبر پر عہد نامہ رکھنا۔ 134 قبر پر اذان دینا۔ 135 بی بی کی کہانیاں پڑھنا۔ 136 بی بی کی سہنک یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا کھانا تیار کرنا اور فاتحہ پڑھنا۔ 137 جس کا ایک بیٹا ہو اس کا جمعرات کے دن غسل نہ کرنا۔ 138 اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان سکھلائی تو ارشاد فرمایا اللہ اکبر سے اذان دو۔ میرے بھائیوں، اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرور اس بات کی تعلیم دیتے۔ اگر آج کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، کوئی برا تو نہیں کر رہے، نیکی ہی کر رہے ہیں، تو میں ایسے آدمی سے کہنا چاہوں گا کہ آج تمہیں یہ نیکی معلوم ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو یہ نیکی معلوم نہیں تھی، تم اپنے تئیں یہ جسارت کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کا کام اپنی امت کو بتلانے میں خیانت کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ سنت یہ ہے اذان کے ختم ہونے پر درود ابراہیمی پڑھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت سے مقام وسیلہ طلب کیا جائے، جو کہ جنت کے اندر سب سے اونچا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی یہ عمل کرے میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا، اور یہ حکم مؤذن کے لیے بھی ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ہے۔ 139 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا، حالانکہ سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر آپ پر درود پڑھا جائے۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے اللہ رب العزت اس جیسی کوئی سنت وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ ان لوگوں نے انگوٹھا چومنے والی بدعت کو سینے سے لگایا، اللہ رب العزت نے درود پڑھنے والی سنت کو ان سے اٹھا لیا۔ اور ایک حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے جسے تمام محدثین نے موضوع کہا ہے، من گڑت کہا ہے۔ 140
خود ساختہ دعائیں اور وظائف، مثلا دعائے گنج عرش، دعائے اوکاشا، دعائے سریانی۔ 141 خود ساختہ درود، درود تاج، درود ماہی، درود لکھی، درود تنجینہ۔ 142 1.5 دفعہ آیت کریمہ پڑھانے کے لیے محفلیں قائم کرنا۔ یہ آیت کریمہ وہ دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت سے کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس مشکل سے نجات دی تھی۔ لیکن اس کلمے کو 1.5 دفعہ پڑھنا اور پڑھانا اور اس کے لیے محفلیں قائم کرنا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ 143 رمضان المبارک میں شبینے کے پروگرام کرنا۔ 144 قوالیاں کرنا اور کروانا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوالیے جو ہے یہ زنادقہ کا ایجاد کردہ کلام ہے۔ 145 بچوں کی تعلیم قرآن کے وقت بسم اللہ اور آمین کی رسمیں کرنا۔ 146 مساجد میں تنکوں وغیرہ کی ٹوپیاں رکھنا۔ 147 مزارات پر گنبد تعمیر کرنا۔ 148 قبروں کو غسل دینا۔ 149 قبروں پر چراغاں کرنا اور پھول چڑھانا۔ 150 خانقاہیں تعمیر کرنا۔ 151 مصیبت دور کرنے کے لیے آذانیں دینا۔ 152 خطبہ جمعہ سے پہلے سنتوں کے لیے وقفہ کرنا۔ 153 جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز احتیاط کے طور پر ادا کرنا۔ 154 ہمیشہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا۔ 155 6 کلمے پڑھنا اور پڑھانا، خاص کر نکاح کے وقت دولہا کو یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کلموں کی ترتیب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ 156 قربانی والے جانور کی پیٹھ پر ذبح کرنے سے پہلے ہاتھ پھیرنا۔ 157 جنازے کے بعد اجتماعی دعا کرنا۔ 158 میت کو دفن کرنے کے بعد 40 قدم پر جا کر دعا کرنا۔ حالانکہ سنت یہ ہے تدفین کے بعد میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جائے اور یہ ہر آدمی انفرادی طور پر کرے۔ 159 قبروں پر پانی چھڑکنا۔ 160 عورت کے جنازے کو غیر محرم کا کندھا نہ دینا۔ 161 تعزیت کی خود ساختہ دعائیں، جیسا کہ اگر کوئی تعزیت کے لیے جاتا ہے تو لوگ کیا کہتی ہیں؟ فاتحہ کہو جی، فاتحہ کہو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، وہاں مولوی ان کو پڑھنے نہیں دیتا، اور جہاں کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے وہاں انہوں نے فاتحہ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے کلمات اس طرح کہتے: انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مزید فرماتے: انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عندهم بأجل مسمى ولتصبر ولتحتسب۔ 162 مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کرنا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ مرد اس طرح نماز ادا کریں اور عورتیں اس طرح نماز ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتی ہو۔ اس میں مرد بھی شامل ہے اور خواتین بھی شامل ہے۔ ہاں، خواتین کے لیے کچھ تخصیص ہے، مثلا عورت اپنا پورا جسم ڈھانپ کر نماز ادا کرے گی۔ اگر امام بھول رہا ہے تو عورت جو ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارے گی، زبان سے نہیں بولے گی۔ عورتوں کے لیے سب سے بہتر صف جو ہے یہ آخری صف ہے، اور مردوں کے لیے بہتر صف جو ہے یہ پہلی صف ہے۔ اور ان چیزوں کے علاوہ نماز کی کیفیت میں فرق کرنا کہ عورت اس طرح سجدہ کرے گی، مرد اس طرح سجدہ کرے گا، عورت اس طرح ہاتھ باندھے گی، مرد اس طرح ہاتھ باندھے گا، عورت اس طرح بیٹھے گی، مرد اس طرح بیٹھے گا۔ یہ طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ایجاد شدہ ہیں۔ 163 نماز سے فارغ ہونے کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یا قوی یا دعائیں پڑھنا۔ 164 رائے ونڈ میں ہر سال اتوار کے دن اجتماعی دعا کرنا۔
165 نماز میں قدم سے قدم نہ ملانا، 166 تشہد میں لا الہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر رکھ دینا، 167 وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہنا سنت ہے، لیکن آسمان کی طرف منہ اٹھانا اور انگلی کا اشارہ کرنا یہ بدعت ہے۔ 168 تبلیغی جماعت کے سہ روزے اور سلسلہ بیت وغیرہ، 169 مریدوں کی قمیض دیکھنا اور والدین کا نام پوچھنا اور علاج کرنا، 170 کتاب دیکھنا تاکہ چوری وغیرہ معلوم ہو جائے اور ناخن دیکھ کر گمشدہ چیزوں کا سراغ لگانا، 171 کشف قبور اور مراقبہ، 172 15ویں شعبان کو مردوں کی عید قرار دینا، 173 قبروں پر چادریں چڑھانا، 174 کچھ عورتیں کالی شلوار نہیں پہنتی کیونکہ خانہ کعبہ کے خلاف کا رنگ کالا ہے، 175 بناسپتی کعبے تعمیر کرنا اور ان کا طواف کرتے ہیں لوگ، 176 ولایت، 177 خلافت یعنی یہ جو پیروں کے خلیفہ ہوتے ہیں، باپ مر گیا تو بیٹا پیچھے باپ کی خلافت کے لیے تیار بیٹھا ہوا پیری کے لیے، 178 طریقت یعنی شریعت اسلامیہ کے علاوہ یہ پیروں کی طریقت ہے، 179 سلوک، 180 بیعت، اسلام کے اندر صرف 3 بیعتیں ہیں، ایک اگر وہ انسان جو کافر ہے جب وہ اسلام لاتا ہے تو وہ اسلام لانے کی بیعت کرے گا، نمبر 2 اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بن رہا ہے تو اس کی خلافت کے لیے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جیسا کہ صحابہ کرام نے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ اسی طرح تیسری بیعت جہاد کی بیعت، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام نے شہادت کی بیعت کی، اور آج کل یہ پیروں کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے ہیں مریدی کی، یہ سراسر بدعت ہے، اور خواتین بھی جا رہی ہیں ساتھ بیعت کر رہی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دے رہی ہیں، ماشاءاللہ کوئی فکر نہیں۔ 181 نسبت، آج کل لوگ اسلام کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے اماموں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے پیروں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے مدرسوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں سہر وردی ہوں، کوئی کہتا ہے میں نقش بندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں۔ 182 اجازت، 183 توجہ، 184 عنایت، فیض، کرم، جلال، 185 چلہ کشی، جتنے بھی چلے مارے جاتے ہیں سب کے سب بدعت پر مبنی ہیں، 186 رقص، 187 قبروں پر سجادہ نشین، گدی نشین درویش، 188 ملفوظات، جھوٹی کرامتیں بیان کرنا لوگوں کے سامنے پیروں کی، 199 ذکر کرتے وقت اللہ رب العزت کے نام میں کمی بیشی کرنا، جیسے کہ کہتی حق ہو اللہ ہو، حق ہو اللہ ہو، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بدعت پر مبنی ہے۔ 190 محرم کی پہلی رات ذکر کے لیے مخصوص کرنا، 191 سفر کو منحوس سمجھ کر پہلی بدھ کو مغرب اور عشاء کے درمیان محفل ذکر قائم کرنا، 192 15ویں شعبان کو محفل ذکر قائم کرنا، 193 شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہفتہ بھر کے وظائف کا اہتمام کرنا، 194 شادی کے دن دولہا کا مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرنا، 195 بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی نجس کر دیتا ہے اور وہ جتنے قدم چلتا ہے اس کو گناہ ملتے ہیں۔ 196 مسجد میں خرید و فروخت کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نعرے بلند کرنا۔ 197 جمعے کے دن خاص طور پر روزہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے جمعے کی رات کو نماز پڑھنے سے اور دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ 198 گھروں اور طاقوں میں قرآنی آیات لٹکانا۔ 199 سروں پر سبز رنگ کے امامے پہننا اور یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا رنگ سبز ہے اس لیے ہم سبز امامہ پہنتے ہیں۔ 200 قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو وہابی کہنا۔ 201 عید میلاد النبی کا جشن منانا۔ اللہ رب العزت معاف کرے، آج یہ بدعت مسلمانوں کے اندر عام ہو چکی ہے۔ مسلمان اتنی اہمیت نماز کو نہیں دیتے جتنی اہمیت عید میلاد النبی کے جشن کو دیتے ہیں۔
حالانکہ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اکثر مورخین کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، نہ کہ 12 ربیع الاول کو، مگر تمام مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جشن مناتی ہو یا ولادت کا جشن مناتی ہو؟ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نازل ہونے کے بعد یہ مہینہ 23 مرتبہ آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی میلاد کا جشن نہ منایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آیا، کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ منایا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ آیا، کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہ منایا۔ اور میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ان میں اکثر لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جس امام کے تم لوگ مقلد ہو، اس امام نے کبھی اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن منایا تھا؟ اگر آج تمہیں جو لوگ منع کرتے ہیں اس بدعت سے، تم انہیں وہابی کہتی ہو، گستاخ کہتی ہو کہ تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا تھا؟ کیا تم یہ کہتی ہو کہ ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی؟ اپنے امام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے بھائیوں، عید میلاد کے جلوس اہل کتاب کی اہم خصوصیات میں سے ہیں، وہ اپنے انبیاء اور پادریوں کے عید میلاد مناتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے طرز عمل کی موافقت کرنا بظاہر دلی طور پر ان کی حمایت کرنے کے مترادف ہے، اسے ہی عقیدے کی برابری کہا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خالف اہل الکتاب، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، وہ اہل کتاب اور مشرکین کے خاص اعمال کی علانیہ طور پر مخالفت کرتے تھے۔ آپ لوگ ذرا غور کریں، یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو۔ 202 مغرب کی نماز کی طرح وتر پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کی طرح وتر پڑھنے سے منع کیا ہے، دارہ قطنی کے اندر یہ حدیث ہے۔ لیکن آج کتنے ہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھتے ہیں، تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر قرات کرتے ہیں، پھر ایک بناسپتی خود ساختہ انہوں نے گھڑی ہوئی ایک تکبیر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد قنوت پڑھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا یہ طریقہ کہاں سے لیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وتر ادا کیے ہیں یا ادا کرنے کا حکم دیا ہے اپنی امت کو؟ 203 جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے اجتماع کرنا۔ 204 صحابہ کرام کو گالیاں دینا، کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں نہ دے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ 205 لمبی لمبی تسبیحیں لے کر گھومنا۔ 206 کچھ لوگ نماز کے بعد اپنے گریبان میں اور اپنے جسم پر پھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ 207 بعض لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے سال بھر گھر کا چکر لگاتی رہتی ہے۔ 208 میت کے ناخن تراشنا اور زیر ناف بال جو ہے وہ کاٹنا۔ 209
میت کے ناک اور حلق اور پخانے کی جگہ پر روئی وغیرہ رکھنا۔ 210 تدفین سے پہلے میت کے گھر والوں کا کھانا پینا ترک کر دینا، یہ بدعت ہے۔ 212 فرض نماز کھڑے ہونے کے بعد سنتیں ادا کرنا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے۔ 213 کچھ لوگ نماز پڑھ کر جائے نماز کا کونا الٹا کر دیتے ہیں اس عقیدے سے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 214 کچھ لوگ داڑھی والے یا ٹخنے سے کپڑا اونچا رکھنے والے کو مولوی، صوفی، ملا کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ یہ کلمات بدعات پر مشتمل ہیں۔ 215 اسی طرح کچھ لوگ حج کرنے والے کو حاجی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ ان کلمات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ وہ بدعات ہیں جو مسلمانوں کی عقائد اور اعمال میں رچ چکی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 270 تک پہنچی ہے۔ اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سے رابطہ کرے، بات کی وضاحت کرے، نہ کہ ہمارے بارے میں بدگمانی کے شکار ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ان باتوں میں سے کچھ لوگوں کو اشکال ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم ان اشکال کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ فقط بدعات کی طرف نشاندہی کی ہے، تاکہ میرے تمام مسلمان بھائی اور اسلامی بہنیں ان بدعات کو جان لیں اور اپنے عقائد اور اعمال کو ان بدعات کی غلاظت سے پاک کریں۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کا ایک حکم سناتا ہوں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو یہ دل کی تنگی کے بغیر قبول کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ارشاد فرمایا کہ تمام کی تمام بدعات گمراہی ہیں، اور جتنی بھی گمراہی ہیں یہ آگ کے اندر جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار نئے نئی ایجادات سے بچنا، کیونکہ جتنی بھی نئی نئی ایجادات ہیں یہ سب کی سب بدعات ہیں، اور تمام کی تمام بدعات جو ہیں یہ گمراہی ہیں۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے شروع میں ہمارے درس کا عنوان سنا، آج ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کی گمراہی کا سبب۔ پیارے بھائیوں، آپ لوگ یہ بات جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کی گمراہی کا سبب کیا ہے۔ اب اس سبب کا کیا علاج ہے؟ آئیے یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تلاش کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ میرے بھائیوں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہی دو چیزیں میرے بھائیوں مسلمانوں کی گمراہی کا علاج ہیں۔ اور میری ان سب لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ پیری مریدی، تقلید جیسی گندگی کا شکار ہو چکے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں اور قرآن و حدیث کو اپنا منہج بنائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔